کہ شہر لاہور میں بادلوں کا بسیرا ہے۔ صبح سویرے سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ آج سے 31 جولائی تک مونسون کا نیا سپیل برسنے کا امکان ہے۔ آسمان پر بادلوں کی وجہ سے گرمی کی شدت میں بھی کمی ہے اور موسم کی مزید صورتحال جانتے ہیں ہمارے نمائندے مبین حیدر سے۔ جی مبین۔ بالکل شہر لاہور کا موسم اسی طرح سے جیسے کہ میں پہلے بتایا تھا کہ آج سارا دن جو ہے بادلوں اور سورج کے درمیان آنکھ مچول کا سلسلہ جاری رہے گا اور درجہ حرارت میں بھی جو ہے نمایاں کمی رہے گی اور اس کے علاوہ جو ہبس اور گرمی کی شدت تھی اس کا بھی زور کافی حد تک جو ہے ہوا چلنے سے اور ہلکی بارش کی بوندا باندی سے ٹوٹ جائے گا۔ شہر کے بیشتر مقامات پر وقتاً فوقتاً جو ہے ہلکی بوندا باندی دیکھنے میں آ سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات والوں کا بھی بتانا ہے کہ 28 جولائی یعنی کہ آج سے لے کر 31 جولائی تک جو ہے مونسون بارشیں ایکسپیکٹ کی جا رہی ہیں شہر لاہور میں، یعنی کہ وقفے کے ساتھ شہر لاہور میں یہ 3-4 دن جو ہے بارشوں کے سپیل برستے رہیں گے۔ آج ہم امید کی جا رہی ہے کہ آج دوسرا سپیل جو ہے مونسون کا سٹارٹ ہوگا اور اس کی وجہ سے موسم میں قدر خوشگوار احساس پیدا ہو جائے گا۔ درجہ حرارت جو کہ پہلے 45-47 تک تھا، اس وقت درجہ حرارت جو ہے میکسیمم میں اگر پیک کرے گا تو 36 سے 37 ڈگری تک ریکارڈ کیا جائے گا۔ اس وقت درجہ حرارت جو ہے وہ 28 ڈگری ریکارڈ کیا جا رہی ہے، یعنی کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 28 اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ 37 تک پیک کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ موسم قدر خوشگوار رہے گا۔ آئندہ 4 روز تک یہ صورتحال رہے گی موسم کی کہ بادل اور سورج کی آنکھ مچولی جاری رہے گی، جس کی وجہ سے جو گرمی کی شدت اور سورج کی تپش ہے وہ شہریوں کو جو ہے وہ کم ستائے گی۔ شکریہ مبین۔ مرغی کا گوشت 3 روپے سستا ہو گیا، قیمت 587 روپے سے 574 روپے ہو گئی۔ زندہ برائلر کے دام 2 روپے تک کم ہو گئی اور زندہ برائلر ہول سیل 389، پرچون ریٹ 403 روپے کلو مقرر۔ فارمی انڈوں کی فی درجن قیمت 260 روپے درجن برقرار ہے۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں مرغی کے گوشت کی قیمت کے بارے میں۔ مرغی کا گوشت 3 روپے سستا ہو گیا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں عبدالقادر سے۔ جی عبدالقادر۔ جی بالکل، آج جو پولٹری مصنوعات کے سرکاری محکمہ میں جاری کیا گیا اس میں انڈوں اور برائلر کی قیمتوں کا تعین کیا گیا۔ برائلر کی قیمت میں جو ہے وہ کمی دیکھنے کو مل رہی ہے اور معمولی کمی ہے، 3 روپے فی کلو تک کی۔ برائلر کی قیمت جو ہے 587 سے کم کر کے آج کے لیے جو ہے 584 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے۔ اس طرح جو مارکیٹ میں صافی برائلر گوشت ہے وہ 650 سے 660 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ بون لیس برائلر جو ہے 750 سے 800 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ زندہ برائلر کی قیمتوں میں 2 روپے تک کمی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ فارم گیٹڈ زندہ برائلر کا 375، جبکہ ہول سیل زندہ برائلر یا سپلائی ریٹ جو ہے وہ 389 روپے فی کلو مقرر کیا گیا، جبکہ پرچون بازاروں کے لیے زندہ برائلر جو ہے 403 روپے فی کلو مقرر کیا گیا۔ تاہم انڈوں کی قیمتیں جو ہے 260 روپے فی درجن کی سطح پر برقرار رکھی گئی ہیں۔ انڈوں کی قیمتیں گزشتہ جو ہے وہ 5 روز سے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی جا رہی اور 260 روپے فی درجن ہی مقرر کی جا رہی ہے۔ ہول سیل مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 7680 روپے کی سطح پر فروخت کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے عبدالقادر، بہت شکریہ۔ سابق وفاقی وزیر گوہر اعجاز کہتے ہیں بجلی کی موجودہ قیمتوں پر نہ کاروبار چل سکتا ہے نہ صنعت۔ آئی پی پیز کے ساتھ جو معاہدے ہوئے ان سے ہر طبقہ تکلیف میں ہے۔ سابق نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے امید ظاہر کی ہے کہ ملک مشکل حالات سے ضرور نکلے گا۔ ہم پر امید ہیں، سوشل میڈیا پر نا امیدی پھیلانے والوں کی نہ سنیں۔ ایف پی سی سی آئی ریجنل آفس لاہور میں سیمینار سے خطاب میں سابق وفاقی وزیر گوہر اعجاز نے کہا ہے کہ پورے پاکستان کے چیمبرز آئی پی پیز کے خلاف ہیں۔ آئی پی پیز کے معاہدے ملک کے حق میں نہیں، تمام بزنس کمیونٹی اس کا حل تلاش کرنے کی خواہاں ہے۔ بجلی کی قیمت نہ صنعت دے سکتی ہے، نہ یہ آئی پی پی ایگریمنٹس چل سکتے ہیں۔ ہر میٹنگ میں ہم یہ بات کرتے ہیں، بجلی ہمارا مسئلہ ہے، آئی پی پی ہمارا مسئلہ ہے۔ یہ صرف آئی پی پی کے لیے نہیں بنا، یہ پاکستان کی سولیڈیرٹی، پاکستان کی اکنامک ڈیولپمنٹ اور پاکستان کی بقا کے لیے بنا ہے۔ ہمیں اپنے اداروں کو ساتھ لے کے ہم نے کاروبار بنانے ہیں، ہم نے لوگوں کو جابز کریٹ کرنے ہیں۔ سابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا تھا کہ سرمایہ کار اگر بھاگیں گے تو بجلی کی قیمت کی وجہ سے بھاگیں گے۔ مہنگی بجلی اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، پھر بھی ہم نا امید نہیں، اس ملک کو کچھ نہیں ہوگا۔ بعض اوقات جو مشکلات آتی ہیں ان مشکلات کو ہمیں حوصلے کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ آگے لے کر اس سے نکالنے کی صحیح اور کوشش کرنی چاہیے۔ بزنس سیکٹرز کے عہدیداران نے بھی آئی پی پیز کے ساتھ ہونے والے معاہدوں کے خلاف بھرپور مہم چلانے کا اعادہ کیا۔ کیمرہ مین محمد بلال کے ساتھ عبدالقادر، لاہور نیوز۔
عوام اور کاروباری طبقے کے بعد صوبائی وزیر بھی آئی پی پیز کے خلاف بول پڑے۔ وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین کہتے ہیں کہ آئی پی پیز نے انرجی سیکٹر میں جتنی سرمایہ کاری کی اس سے زیادہ کما چکے ہیں، معاہدوں پر نظر ثانی ہونی چاہیے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین نے کہا ہے کہ آئی پی پیز اب فرنس آئل سے مہنگی بجلی بنانے کے بجائے سولر انرجی کی طرف آئیں۔ پاور سیکٹر کا گردش کردہ قومی معیشت کے لیے تباہ کن ہے۔ آئی پی پیز 50% کی صلاحیت پر چل رہے ہیں اور 100% قیمت وصول کر رہے ہیں۔ کیپیسٹی چارجز کی مد میں آئی پی پیز کو اب اربوں روپے کی ادائیگی کی ضرورت نہیں۔ چودھری شافع حسین کا کہنا ہے بعض پاور پلانٹس کا بجلی پیدا کیے بغیر کیپیسٹی چارجز کی مد میں کروڑوں روپے ماہانہ وصول کرنا افسوسناک ہے۔ وسائل کی کمی کا شکار ملک ایسی ادائیگیوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ زاہد عابد، لاہور نیوز۔ ٹیکسٹائل ٹریڈرز ایسوسی ایشن کا فاؤنڈرز گروپ کی حمایت کا اعلان ہے۔ چیئرمین فاؤنڈر گروپ میاں مصباح الرحمان کہتے ہیں فاؤنڈرز یکجا ہیں اور پہلے سے زیادہ مضبوط ہیں، خدمت کا عزم لیے میدان میں ہیں۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ کلمہ چوک میں ٹیکسٹائل ٹریڈرز ایسوسی ایشن کا سالانہ اجلاس، صدر لاہور چیمبر کاشف انور، چیئرمین فاؤنڈرز گروپ میاں مصباح الرحمان، سابق صدر لاہور چیمبر شہزاد علی ملک، فاروق افتخار اور دیگر شریک ہوئے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سابق صدر لاہور چیمبر اور چیئرمین فاؤنڈرز گروپ میاں مصباح الرحمان اور سابق صدر لاہور چیمبر شیخ محمد آصف نے کہا ہم سب متحد ہیں، پہلے سے زیادہ مضبوط ہیں۔ فاؤنڈر ایک سسٹم کا نام ہے جس میں سبھی اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں۔ فاؤنڈر پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہے اور ہم سارے پریزیڈنٹ، فارمر سینئر وائس پریزیڈنٹ، فارمر وائس پریزیڈنٹ، سٹنگ ای سی ممبرز اور فارمر ای سی ممبرز اور ہمارے دوست ہم سب اکٹھے ہیں اور مل کے یہ الیکشن لڑیں گے۔ زندگی میں رہ کر کچھ معاملات پہ اختلافات ہو جاتے ہیں، الحمدللہ ہماری فاؤنڈر میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وی آر ون، وی آر ون، وی آر ون، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اکٹھے ہیں، اکٹھے رہیں گے اور اکٹھے چلیں گے۔ میں بتاؤں آپ ٹیکسٹائل ٹریڈرز ایسوسی ایشن نے چیمبر انتخابات میں فاؤنڈرز گروپ کی حمایت کا اعلان کیا۔ ٹول ٹیکس میں اضافہ اور ناجائز چالان کے سمیت دیگر مسائل۔ پاکستان گڈز ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن کی ہڑتال دوسرے روز بھی جاری رہی اور ٹرانسپورٹرز کا پیٹرولنگ پولیس سے چالانوں کا اختیار واپس لے کر سیکیورٹی مہیا کرنے کا مطالبہ۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ پاکستان گڈز ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن کا ٹول ٹیکس میں اضافے اور ہائی ویز پر ڈکیتی کی بڑھتی ہوئی وارداتوں اور ناجائز چالان کے خلاف ہڑتال کا دوسرا روز۔ صدر پاکستان گڈز ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن طارق نبیل کہتے ہیں پیٹرولنگ پولیس سے چالانوں کا اختیار واپس لے کر سیکیورٹی مہیا کرنے کا پابند بنایا جائے۔ اگر مطالبات پورے نہ ہوئے تو ہڑتال کا دائرہ کار وسیع کر دیں گے۔ کسی نے ابھی تک بیٹھ کے ڈائیلاگ نہیں کیے، پورا پاکستان بند ہو گیا، پورا پنجاب بند ہے، پورا کے پی کے بند ہے اور 52,000 روپے کے ہمیں چلان کیے جا رہے ہیں۔ کل کی تاریخ میں پورا پاکستان بند ہے، ٹرانسپورٹ بند ہے، 52,000 روپے کا ایک گاڑی کو چلان کیا گیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کون سا قانون ہے؟ اور جو ان کو رپورٹیں کر رہے ہیں وہ غلط رپورٹیں کر رہے ہیں جی، ہر ہڑتال کامیاب نہیں ہے، یہ اتنے پرسنٹ ہے، یہ اتنے پرسنٹ ہے، یہ 2000% کامیاب ہے۔ جب تک ہمارے مطالبہ نہیں پورے ہوتے، چاہے ہمیں 100 دن کے لیے بیٹھنا پڑتا ہے، ہم اپنا کاروبار بند کر کے بیٹھیں گے۔ دیگر ایسوسی ایشن عہدیداروں کا کہنا تھا موٹر وے پیٹرولنگ پولیس بیجا چالان کاٹ رہی ہے۔ موٹر وے پولیس کے اور یہ پیٹرولنگ پولیس اور جو بھی یہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، اب یہ قانون نافذ کرنے کی بجائے یہ FBR کے ریونیو کے ڈپارٹمنٹ بن گئے ہیں۔ ان کو قانون نافذ کرنے سے کوئی مطلب نہیں رہا، یہ اب صرف ریونیو اکٹھا کر رہے ہیں۔ یہ 52,000 روپے کا چلان ہے، 32,000 روپے کا چلان ہے، 20,000 روپے کا چلان ہے۔ بتائیں آپ تو ریونیو اکٹھا کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ بند کر دیں، برباد کر دیں، آپ تو برباد کرنے پہ لیے تلے ہوئے ہیں۔ ہم تو 3 مہینے سے 4 مہینے سے یہی دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کر کیا رہے ہیں۔ سب سے زیادہ ریونیو یہ ٹرانسپورٹر دیتے ہیں، اللہ کے فضل سے کوئی ادارہ اتنا ریونیو نہیں دیتا۔ اس کے باوجود ہم ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں اور ہمیں آخری حد تک جانا پڑا۔ ہم جائیں گے، روڈ بھی بلاک کریں گے، سڑکیں بھی بلاک کریں گے، سارا کچھ کریں گے انشاءاللہ۔ ہڑتال کے باعث مال بلٹی کروانے آئے دکانداروں کو شدید پریشانی کا سامنا رہا۔ آپ کو بتائیں کہ سیف سٹی کے باعث امن و امان کے قیام میں بہتری آئی ہے اور آئندہ چند ماہ میں 18 شہروں میں سیف سینٹرز بنائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا یہ تقریب سے خطاب تھا۔ انہوں نے کہا کہ سیف سٹی پروجیکٹ پورے پنجاب میں لے کر جائیں گے، خواتین اور بچوں کے تحفظ کے لیے تمام اقدامات کیے جائیں گے۔ پنجاب ترقی میں لیڈ کر رہا ہے اور خدمت میں بھی ریکارڈ بنائے گا۔ حکومت عوام کی خدمت کے لیے دن رات کوشاں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتی ہوں کہ جب میں چیف منسٹر کا اوتھ اٹھایا، اس کے
आई थिंक विद इन द फर्स्ट वीक मैं सेफ सिटी जब आई तो मैंने यहाँ बच्चियों से इंटरव्यूज़ किए, उनसे बातचीत की, वो अपना काम कर रही थी, तो मुझे पता चला कि उनको प्रॉब्लम है रिहाइश की, अकोमोडेशन की। तो मैंने उस दिन सोचा कि हम यहाँ पर हॉस्टल बनाएंगे, और आप देखो 4-5 months into it आपका इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी हॉस्टल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सेफ सिटी में रोज़ इम्प्रूवमेंट आ रही है, रोज़ उसमें ऐसे फीचर्स ऐड हो रहे हैं सर्विस के अंदर जिससे आवाम की जो सेफ्टी है, उनकी जो वेल बीइंग है, उनको एक सिक्योर एनवायरनमेंट देने की बात है, तो उसमें रोज़ बरोज़ जो है वो तब्दीली भी आ रही है, बेहतरी भी आ रही है। जितने भी लड़के और लड़कियां यहाँ पर बैठे हैं, मैं आप सबको दिल से अप्रिशिएट भी करना चाहती हूँ, एक्नॉलेज करना चाहती हूँ, शाबाश देना चाहती हूँ कि ये जो एसएम की परफॉर्मेंस है, सेफ सिटी की परफॉर्मेंस है, एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है, नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान, नॉट ओनली फॉर पंजाब, बट द एंटायर वर्ल्ड। तो उस सक्सेस स्टोरी में ये जो बेटे और बेटियां बैठे हैं ना, इनका बहुत बड़ा हाथ है। और इस सेफ सिटी की वजह से लाहौर में अमन व अमान में जो बेहतरी आई है, लोगों की सेफ्टी में, प्रोटेक्शन में, उनके एक लेवल ऑफ ट्रस्ट जो है हुकूमत के अंदर, उसके अंदर जो इम्प्रूवमेंट आई है, बेहतरी आई है। और अब इंशाअल्लाह ताला शहबाज साहब ने इसको एज ए पायलट प्रोजेक्ट लाहौर में लॉन्च किया था, तो मैं शहबाज साहब को ये कहना चाहती हूँ कि जो आपकी बेटी है, इंशाअल्लाह ताला पूरे पंजाब में ऑल डिस्ट्रिक्ट्स हम उसको इंशाअल्लाह सेफ सिटी बनाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान पीटीआई में जा चुके हैं। अब इस जमात का कोई वजूद नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर का ओहदा खाली करार दे दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं लियाकत अली। सुप्रीम कोर्ट का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्लिमानी हैसियत तस्लीम न करने का फैसला आने के बाद स्पीकर ने पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर का ओहदा खाली करार दे दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलक मोहम्मद अहमद खान ने पंजाब असम्बली में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अपोजिशन लीडर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से बना, अब इस जमात का कोई वजूद नहीं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान पीटीआई में जा चुके हैं। जब आपकी नशिस्तें तब्दील हो गई, आपकी पार्लिमानी हैसियत तब्दील हो गई, तो फिर आपके पास किस तरह से वो ऑफिस ऑफ द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन एंड दोज पर्क्स एंड प्रिविलेजेस रह सकते हैं। मेरी असेंबली के अंदर मेंबर हैं, कल तक वो SIC के मेंबर्स थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक इंटरवीनिंग ऑर्डर के बाद अब वो इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई किया कि वो तहरीक इंसाफ के मेंबर्स होंगे, तो वो तहरीक इंसाफ के मेंबर्स हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली कहते हैं कि किसी को ऐवान में गाली नहीं देने दूंगा। अगर अपोजिशन गालियों की सियासत करेगी तो ये बर्दाश्त नहीं। एथिक्स कमेटी बना दी है, हुकूमत से भी राब्ता किया है, अपोजिशन को भी पैगाम भिजवाया है। अगर कोई गालियां देगा तो उसकी मेंबरशिप मुअत्तल करने का इख्तियार रूल 210 देता है। सो आई हैव एक्सरसाइज्ड। तो मैंने इसी पर्पस के लिए एक कमेटी ऑफ हाउस ऑन एथिक्स, दुनिया के अंदर ये राइज निज़ाम है, और जब तक ये गालियां इसी तरह से बोली जाती रहेंगी, दी जाती रहेंगी, उस वक्त तक इस तकसीम का मज़र आपको ये मिलेगा। स्पीकर पंजाब असम्बली ने सूबाई वज़ीर उस्मान बुखारी की वीडियो के मामले को अफसोसनाक करार दिया और कहा कि जाली वीडियोस के जरिए डिजिटल दहशतगर्दी की जा रही है। कैमरामैन फ़खरबाज के साथ लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान कहते हैं पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ मुल्क की खातिर साथ दे रही है और अवामी मुश्किलात का इदराक है। पूरी कोशिश है कि आवाम को किसी तरह रिलीफ दिलाएं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद यासीन। ममलिकत आसिफ अली जरदारी की 69वीं सालगिरह के मौके पर गवर्नर हाउस लाहौर में सेमिनार से खिताब में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना था कि अवामी मुश्किलात का इदराक है, पूरी कोशिश है कि आवाम को रिलीफ दिलाएं। आसिफ अली जरदारी की सूरत में हमें बाकमाल लीडर की सरपरस्ती हासिल है। आज हमारे लिए, कम से कम मेरे लिए, बहुत फख्र की बात है कि हमारे कैद सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की सालगिरह के हवाले से आज का ये सेमिनार जो है मुनक्किद किया गया। पाकिस्तानी कौम, हम पाकिस्तानी जो हैं खुशकिस्मत भी हैं और बदकिस्मत भी हैं। खुशकिस्मत इसलिए हैं कि बहुत थोड़े टाइम में हमें शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक अजीम लीडर थे, कोई दूसरी राय नहीं है। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर राजा परवेज अशरफ बोले, हमें अपने इदारों के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए। बिजली के बिल ज्यादा हैं, हम फिक्रमंद हैं, मुश्किलात आती हैं और चली जाती हैं। हमारे कायद जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की सालगिरह की ये तकरीब, बहुत खूबसूरत तकरीब जो है वो आज गवर्नर हाउस में मुनक्किद हुई। पूरे पाकिस्तान की सियासी बसात आपके सामने है।
यहाँ अगर कोई कुर्बानियों की बात हो तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी क़यादत और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का घराना, उसका कोई तकाबल है ही नहीं, तो ना ही किया जा सकता है। तकरीब के आखिर में आसिफ अली जरदारी की सालगिरह का केक भी काटा गया। कैमरामैन उमैर रईस के साथ मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़।